بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام على مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ سامعین گرامی قدر معزز اور محترم مومنین کرام جملہ برادران اسلام سلسلہ ایام ازاں کی آج ہماری چھٹی ملاقات ہے مختلف پہلوؤں سے ہوتے ہوئے کل اس نتیجے پہ آ کے بات رک گئی تھی کہ اللہ کا نبی اگر خواب بھی دیکھ لے تو اسے سچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹی کو ذبح کر رہا ہوں تو انہیں وہ خواب اپنی سچ کرنا پڑی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ خواب میں مجھے ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں تو ایک وقت آیا جب بھائی ماں اور باپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ جو ستارے تھے تیرے بھائی تھے چاند اور سورج تیری ماں اور باپ تھے آج اللہ نے تیرے آگے انہیں سجدے میں گرا کر تیری خواب کو سچ کر دیا ہے یہ میرے محمد کی امتی نبی ہیں کہ جن کی خواب خواب نہیں رہتی حقیقت میں بدل جاتی ہے اگر تمہارے نبی نے معراج خواب میں ہی کی تھی تو لازم ہے کہ وہ سچ بھی کر کے دکھائے اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ایک بات تو اس کی اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے سلوات بیچے گا بابا سے بلند اللہم صلی اللہ محمد اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جناب بہت اچھا یاد ہے اللہ نے اپنے قرآن میں جن حقیقتوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے جنت کی بات کی ہے جہنم کی بات کی ہے کہ مرنے کے بعد جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور دونوں کے متعلق اللہ کا قانون ایک ہے ہم فیہا خالدون جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہے گی یہ تو تیری بات ہی غلط ثابت ہو گئی کہ تو نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمران صاحب ایمان نہیں تھے انہیں عذاب ہوگا مگر تھوڑا
جب اللہ کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں رہیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، پھر تیری تھوڑے والے کی بات کہاں گئی؟ مالک نے تو ایسا قانون ہی بننے نہیں دیا۔ اللہ میرا کہہ رہا ہے میں جسے جہنم میں بیچوں گا، گھنٹوں کے لیے، دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے، سالوں کے نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جسے جنت میں بھیجوں گا اس سے بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ تو جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ نے اپنے قرآن کی آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہوئی ہیں۔ اس میں دودھ والی نہریں ہیں، شہد سے میٹھے حالات ہیں، ایسے ایسے پھل ہیں، حوران جنت ہے، تمہیں ایسے ایسے قالین اور تکیے ملیں گے جو تمہاری سوچ سے بھی بالا تھے، تمہاری تصوروں سے بڑے محلات وہاں پر تمہیں رہنے کے لیے دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہوئی تھی، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اب دنیا تجھے صادق اور امین مان چکی ہے، ایک مرتبہ عرش عظیم پہ آ، واپس جا کر تو کہے گا کہ میں نے جنت کو بھی قریب سے دیکھا ہے، جہنم کو بھی قریب سے دیکھا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے قرآن کے ذریعے جنت کی تذکرے سنے ہیں، تیری زبان سے جب وہ سنیں گے کہ میں نے جنت کو قریب سے دیکھا ہے، تو وہ پھر جنت کے متعلق مطمئن ہو جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب معراج سے واپس آئے، معراج سے ذہانت کا امتحان شروع، میں بڑائی صاحب کے حکم پر ان کی پوری چاہتوں کا جو نظارہ ہے وہ قرآن کی آیتوں سے ہر علی والے کی سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں۔ بات جنت سے شروع ہونے لگی ہے، اور بڑے مقدر والے وہ ہیں جنہیں جنت کے مالکوں کی محفل میں آنا نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک اس تمنا سے عبادتیں کیا جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہا ہے، زکاتیں دیے جا رہا ہے، تبلیغ پہ تبلیغ کے لیے وہ بستر اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، انہوں نے کہا جناب اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جب مریں گے تو اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ اس جنت کو جب اللہ نے قریب سے دیکھا، شب معراج کی واپسی ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی تو نے وہاں کیا دیکھا، وہاں کیا دیکھا؟ جس سینے میں دل ہے، دل میں علی ہے۔ جملہ پہلا کہنے لگا وہ سمجھ میں آ گیا تو آپ بھی شاہ نجف کی چوکٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ سوچنے والے یہی سوچ رہے تھے۔ اللہ کا نبی بتائے گا جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے باغات دیکھے ہیں، میں نے بڑے خوبصورت انگوروں کے، سیبوں کے، پھلوں کے درخت دیکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی باتیں قرآن سے سن رکھی تھی۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا تو نے وہاں کیا دیکھا، میرا اللہ کا نبی مسکرا کے کہتا ہے میں نے یہی دیکھا ہے، جنت کے ہر دروازے پہ علی لکھا ہے، حیدری۔ جنت کے ہر دروازے پہ علی لکھا ہے، تبھی ہم علی والے اپنے گھروں کے دروازے پہ علی ولی اللہ یا علی مدد یا علی حق کا نام اس لیے بلند کر کے لکھ دیتے ہیں کہ جنت میں بھی ہم جس دروازے کے نیچے سے گزریں گے اس پہ بھی علی لکھا ہوا ہوگا۔ علی ولی اللہ کی آج سے ہی ہم نے پرکسڑ کرنا شروع کر دی ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہر دروازے کے اوپر علی ولی اللہ لکھا دیتے ہیں تاکہ جب جنت میں جائیں تو ہمیں پہلی مرتبہ لکھا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ ہم اللہ کی جنت میں داخل ہوتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی پیش کریں گے کہ جو نام دنیا میں دروازوں پہ لکھا ہوا تھا آج اسی دروازے کے ذریعے علی کیا ہے۔ بس آپ جتنا محبتوں میں اضافہ کرتے چلیں گے اتنی ہی یہ بات حسین ہوتی چلے گی۔ میرے اللہ نے عرش پہ ایک بزم سجائی، فرشتوں
فرشتوں کی بزم سجانے کے بعد میرے اللہ نے کہا دو طرح کی زبانیں ہیں، دو طرح کی، ایک وہ ہے جن پہ میں سلام بھیجتا ہوں، ایک وہ ہے جن پہ میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا ایک وہ بدبخت زبان ہے جس پہ میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، ایک وہ مقدر والی ہے جس پہ میں اللہ کی سلام بھیجتا ہوں، فرشتوں نے کہا مالک وہ مقدر والی زبان کون سی ہے جن پہ تو سلام بھیجتا ہے، اور وہ بدبخت کون سی ہے جن پہ تو لعنت بھیجتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میں ہر اس زبان پہ لعنت بھیجتا ہوں تو دنیا کی رنگینیوں میں بولتی ہے، ذکر محمد و آل محمد میں نہیں بولتی، اور ہر اس زبان کو سلام کہتا ہوں جو جب بھی بولی ہے یا عشق جلی میں بولی ہے یا ذکر علی میں بولی۔ مالک کے یہ فیصلے ہیں، اس لیے میرے اللہ نے علی کی عزتوں کا اعلان قرآن کی آیتیں اتار کے کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ علی کہاں لکھا ہے، میرے اللہ نے کہا جسے زمانہ لا رائب مان لے گا، بے آئے مان لے گا، سب سے اعلیٰ مان لے گا، کتابوں میں کتابوں کا مولا مان لے گا، سب سے اعلیٰ صحیفہ مان لے گا، سلونی کا دعویٰ کرنے والی کتاب مان لے گا، کیونکہ قرآن میں آیت ہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ اس کھلی کتاب میں نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھو، تو وارث سے قرآن بھی وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کی طرح سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے۔ بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے بناس تک کے قرآن میں ایک آیت ایسی بھی اتری ہے جس آیت کو اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں پہ اتارتے ہوئے عزت نبی پاک کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرا خالق و مالک عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے آدم تجھے صفی اللہ بناؤں گا۔ اور تھوڑا سا اور پیار بات ہے، صلوات بھیجئے صلی اللہ محمد میرے مالک نے کہا اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح ہو۔ پہلے تو مولوی کی چلاکی یہی پہ کھل گئی ہے، جو کہتا ہے جو مر جاتا ہے اس کا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، جو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے اسے ہم یا رسول اللہ کہیں، یا آدم بھی کہوں تو قرآن سے ثابت ہے، جو نوح بھی کہوں تو قرآن سے ثابت ہے، یا ابراہیم بھی کہوں تو قرآن سے ثابت ہے، مریم کے بیٹے کی عزتوں کا قصیدہ یا عیسیٰ بھی کہوں تو قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبوتی جسموں کو تو دی نہیں تھی، اللہ نے تو جسموں کو نبوتیں نہیں دی تھی، اللہ نے تو روحوں کو نبوتیں دی تھی۔ میرا مجمع اگر بیدار ہے تو استقبال ضرور کرے گا اس جملے کا، اللہ نے روحوں کو نبوتیں دی تھی۔ روح پہ نہ کل موت ہے نہ آج موت ہے، تو جس پہ موت ہی نہیں آدم کی ہو تب میں یا آدم کہوں گا، محمد کی ہو اللہ مالک سلامت رکھے آپ کو۔ اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح، اب اگر بڑھائی صاحب نے حکم دیا ہوا ہے تو اس پہ میں عمل ایک ایسے انداز سے کرنے لگا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہوئے عشق مولا کے سفر میں کامیاب ہوتے گئے تو مجھے نہیں پتا مجھے کہاں کہاں سے پڑھ کے بتانا ہے اسے علی کہتے ہیں۔
دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کے لیے بندے کتابیں کھول کھول کے کہتے ہیں لکھ دیکھیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو ساری کتابیں، اس لیے کہ کتابوں کے منکر کل بھی تھے، آج بھی تھے، ہم تمہاری نہیں مانتے، تم ہماری نہیں مانتے۔ اس قرآن کی جیسی کتاب پہ کیوں نہیں آ جاتے جس کا ابتدا میں ہی اللہ نے اعلان کر دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں اپنی علی کی عزتوں کے لیے قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، جسے تو مانتا ہے اس کے لیے تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، لیکن سوچ کے میدان میں آنا، میرا علی وہ ہے جو کام کرتا تھا تو اللہ اسے قرآن بنا دیتا تھا۔ مقام علی یہ ہے، اور مقام علی پہ اللہ نے کہاں آیتیں اتاری ہیں۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں دوستو، اللہ نے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کے نبیوں کی روحوں کو آواز دیتے ہوئے کہا تمہیں کتابیں بھی دوں گا، تمہیں حکمتیں بھی دوں گا، تمہیں صحیفے بھی دوں گا، تمہیں عزتیں بھی دوں گا، تمہیں مقام و مرتبہ بھی دوں گا، میرے نام کے ساتھ تمہارا نام چلتا رہے گا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سب کچھ تمہیں اگر منظور ہے تو پھر میں جو تم سے کہنے لگا ہوں میرا ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم، پھر ایک رسول آئے گا۔ یہ ہے قرآن کی آیتیں۔ سلوات بھیجیے گا بابا صلی اللہ محمد۔ میرے اللہ نے کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے گا۔ اس رسول کی عزت اور مقام کیا ہے؟ مصدق ہے وہ، اس کی تصدیق تم نہیں کر سکتے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے یا منصب میں جلی ہونا ضروری ہے یا کمال میں علی ہونا ضروری ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بس اس پر ایمان لے آنا۔ نبیوں سے، اور نبیوں سے کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، جس اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے دوست ہیں علی ناصر تلیاڑا صاحب، وہ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں اپنی بات میں کہ بھائی جو بندہ نقد داد بھی دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ مالک سلامت رکھے آپ کو۔ مالک نے اپنے قرآن میں مقام و مرتبہ ہی بہت بڑا بلند کر دیا ہے اللہ نے اپنے حبیب پاک کا، اور نبیوں سے کہا جا رہا ہے پھر ایک رسول آئے گا۔ اس رسول کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ مصدق ہے، تصدیق شدہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تمہارا کام کیا کرو؟ لا تؤمنن بہ، اس پر ایمان لے آنا، ولا تنصرن، اور اس کی مدد بھی کرتے چلے جانا۔ ایمان کی تو سمجھ آتی ہے، مدد کی سمجھ کیسے آئے گی؟ تو پورے مفسروں نے کہا مدد سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں بتاتا تھا ہمارا بھی کوئی رسول ہے۔ جب وہ بتاتا تھا ہمارا بھی رسول ہے، پیغمبر کا پیغام پہنچتا جاتا تھا، تبھی تو وہ مقام، وہ لمحہ، وہ واقعی تاریخ نے بڑی مشکلوں سے سنبھالے ہوئے ہیں جو عشق مصطفیٰ کی عزتوں کے اعلان میں جناب ابراہیم سے لیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتی بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے، اللہ کا خلیل کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اپنا ہے، کیا بیگانہ ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہے، عبادات کیسے ادا کرنی ہے، مشرکوں سے کیسے دور رہنا ہے، نجاستوں سے کیسے بچنا ہے، طہارتوں کو کیسے زندگی میں شامل کرنا ہے، یہ اللہ کا خلیل بتا رہا تھا۔ امت نبی پاک جناب خلیل اللہ کی بڑی محبتوں سے وصول پا رہی تھی، خلیل اللہ کے سارے پیغامات کو نبی دے رہے تھے تو بڑا لطف آ رہا تھا، امت وصول کر رہی تھی تو ان پہ بڑی روحانیت تھی، اور یہ کبھی کبھی ہر نمازی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نماز
نماز میں اس پہ کیفیت اتنی اچھی طاری ہو جاتی ہے کہ اس کا دل دماغ کہتا ہے کہ آج بات لمبی ہو ہی نہ ہو، کیونکہ اس رکوع پہ بھی بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، سجدوں پہ بھی بڑا رشک آ رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر جب زندگی میں کبھی آ جائے سمجھ لو اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول بھی کر رہا ہے اور پوری کی پوری رحمتیں تمہاری زندگی میں شامل بھی کر رہا ہے۔ بس ایسے ہی ایک لمحہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا تھا، خلیل دیتے جا رہے تھے، امت لیتی جا رہی تھی، اللہ نے صف ملائکہ سے جبریل کو نکال کے کہا جا کے میرے خلیل سے کہہ دے اپنے نبی ہونے کا اصل کام کر۔ اللہ اپنے نبی ہونے کا اصل کام کر۔ اب ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ جناب سجاد سالک صاحب اس سے پہلے نبیوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے؟ نبیوں کے اصل کام ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے ہی کچھ کام ضروری ہوتے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آتا تو غدیر میں خود نبی سے اللہ نے کہہ دیا اگر تو نے یہ آج کام نہ کیا، یعنی بات کی سمجھ آ گئی کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ضروری کام ہے جسے اپنی زندگی میں اس پہ لازم ہے کہ وہ پہنچائے، اپنی امت کے حوالے کر دے۔ ابراہیم سے بھی اللہ کہہ رہے تھے اپنے نبی ہونے کا، اپنے خلیل ہونے کا اصل کام کر۔ اللہ کے خلیل نے ساری باتیں روک دی اور آواز دے کے کہا تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ امتیوں نے کہا جناب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے خلیل نے کہا کلمہ سناؤ۔ انہوں نے کہا جناب کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں آپ کا کلمہ آتا ہے؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، آج ایک حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنا کلمہ سنا دو، میں تمہیں اپنا کلمہ سنا دیتا ہوں۔ جب اللہ کے خلیل نے کہا نا میں تمہیں اپنا کلمہ سنا دیتا ہوں، سارے امتی پریشان ہو گئے کہ کیا ہمارے نبی کا بھی کوئی نبی ہے؟ زمانے کے اس دور کے امتیوں نے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، یہ کہتے ہی انہوں نے کہا ہم نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، جو تیرا نبی ہے ذرا اس کا بھی تعارف کرا دے۔ اللہ کے ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجمع جاگا ہوا ہے تو اس کا استقبال ضرور کرے۔ جب میرے خلیل نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجمع میں سے ایک ذہین امتی کھڑا ہوا، اس نے آواز دے کے کہا ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہم میں موجود ہیں جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ نبی بھی موجود ہے؟ وہ آج کی تیز ترین ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جاہل مولوی ہو، یہ جو ابراہیم کے زمانے میں مسئلہ حل ہو گیا تھا، جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ نبی موجود ہوتا ہے۔ مالک سلامت رکھے آپ، جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ نبی موجود ہوتا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تو پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ وہ نبی تھا۔ اگر میرے محمد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ میرا محمد رسول ہے۔ تو جس کے لیے لفظ ہے استعمال ہو، درود بھی اس پہ ہوتا ہے، موجود بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر درود پڑھ رہے ہو محمد نہیں ہے تو پھر مجھے حق حاصل ہے یہ سوال کروں یہ پڑھ کس پہ رہے گا؟ میں اگر اپنے باپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوں تو تیرا گلا پھٹ جاتا ہے کہ جو مٹی میں مٹی ہو گیا ہے اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، تو محمد و آل محمد پہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کسی مردہ پر درود نہیں بھیجتا۔ اگر اللہ درود بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر تو تمہیں ماننا پڑے گا محمد و آل محمد کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ علی کہتے ہیں ہر نمازی کو اتنی دیر تک تیری نماز قبول ہی نہیں ہے جتنی دیر تک میری عظمتوں کے ساتھ ساتھ انہیں محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجا۔ تبھی میرے مالک نے سارے نبیوں کی روحوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ ہر نبی اپنے
زمانے میں محمد مصطفیٰ کا تعارف کرواتا جا رہا تھا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے عالم ارواح میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہا تھا۔ جب میرے اللہ نے آیا میثاق میں اعلان کیا، میرے مالک نے ایک اختیار نبیوں کی روحوں کو دیتے ہوئے کہا اقررتم، بس اب کبھی نہ بولنے والے جملے آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور یہ دو جملے پورے قرآن میں ایسے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے محمد منوانے کے لیے ان پہ جبر نہیں کیا، اختیار دیا جا رہا ہے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کچھ دیر کے بعد نبیوں کی روحوں نے یک زباں آواز دی، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم سب کے سب اقرار کرتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ پر ایمان بھی لائیں گے، محمد مصطفیٰ کا اپنی اپنی رسالت و نبوت کے زمانے میں تعارف بھی کروائیں گے، ہم اپنے امتیوں کو اپنے رسول کی عزتیں بتا کے جائیں گے۔ جب میرے مالک نے سنا کہ سب کے سب کہتے ہیں قالوا اقررنا، ہم سب کے سب اقرار کر رہے ہیں، اب بندہ اگر مجلس امام حسین میں بیٹھا ہوا اس جملے پہ بھی چپ رہے پھر وہ کبھی بھی بول نہیں پائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اقررنا، میرے اللہ نے آواز دے کے کہا فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، بس اپنے اقرار پر خود ہی گواہی میں کا شامل ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ اپنے اقرار پر، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہی دینے والوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں کہ اقرار نبی نبوت پر عالم ارواح میں جو تم نے وعدہ کیا تھا میں اللہ اس کا گواہ ہوں، تم بھی اپنے اقرار کے گواہ ہو۔ جب یہاں تک بات مکمل ہوگی، اب میرے اللہ نے قانون نافذ کرتے ہوئے جو مہر لگا کے الہی قلم توڑا ہے وہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے اللہ نے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یاد رکھنا آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح ہو، اگر اب کوئی تم میں سے مان کے مکر گیا تو پھر اسے نبی نہیں رہنے دوں گا، اسے فاسق بنا دوں گا۔ ایک محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو دھمکی دے کے بتایا ہے کہ یہ میرا محمد ہے، جس کے لیے رسولوں کو بھی دھمکی ہے، جس کے لیے نبیوں کو بھی دھمکی ہے۔ ابھی بھی تمہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، اور جس محمد کے لیے اللہ نبیوں رسولوں کی دھمکی دے رہا ہے اسی محمد کو عشق علی میں کہہ رہا ہے اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بال سلامت رکھے آپ، اللہم صلی علی محمد اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تم نے آج یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب پیغمبر کہتے ہیں دو چیزیں اسی وقت شامل کار نبوت ہو گئی، پچھلے والوں کو بھلانا بھی ضروری ہو گیا، اگلے والوں کو بھلانا بھی ضروری ہو گیا۔ سب کو اکٹھا اللہ کے نبی نے کیا، 4.5 گھنٹے کا خطبہ اللہ کے نبی نے دیا، 4.5 گھنٹے۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، حیات پیغمبر سے 40 سال کے بعد جو کار نبوت کا سلسلہ شروع کیا نا اللہ کے نبی نے، اس دن سے لے کے غدیر کے اس خطبے تک خاتم النبیین نے کوئی اتنا طولانی خطبہ نہیں دیا۔ غدیر ہی وہ منزل ہے جہاں پر 4.5 گھنٹے اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے 62 مرتبہ اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیا ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو نا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ حد ہوگی یہ یار، ابھی بھی زمانے کو غدیر سمجھ میں نہیں آ رہا۔
بندے تو بندے، اب تو تمہاری بیویاں بھی سوشل میڈیا پہ برقعے پہن کے آوازیں دیتی ہیں۔ اگر علی کو مولا کہہ دیا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا جھوم رہی ہے۔ 18 ذی الحج کو ہر بندے نے علی مولا کے ورد بلند کیے ہوئے ہیں، یا علی سرکار کے ترانے گونج رہے تھے۔ من کنت مولا ہو فاضل ملیم علی مولا کا کارڈ بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ مومن ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے پیش کر رہے تھے، اور اس غدیر کے دن کو عید غدیر علی والے کہہ کے منا رہے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک بی بی کہتی کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے، اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو مولا کا معنی تو دوست ہے۔ پیغمبر نے کہا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ مجمع اگر جاگ رہا ہے پوری محبتوں کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں جو پوری کائنات میں اس لمحے میں سجا سالے کی کہنے لگا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تمہارے لبوں سے بار بار یہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے جو تم ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی دوست ہے۔ اور پیغمبر کہہ رہے تھے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو یہ تمہارا ترجمہ ہی ثابت کرتا ہے کچھ تو تھے جو محمد کو بھی دوست نہیں مان رہے تھے۔ اگر دوست ہی مانا لے لیا جائے تو پھر لازمی بات ہے پیغمبر کو یہ کہنا ہی پڑ گیا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، تو پھر یا پیغمبر سب کا دوست نہیں۔ اس لیے پیغمبر نے تشخیص کر دی جس کا میں دوست ہوں۔ اب ڈھونڈ پیغمبر کس کا دوست ہے۔ البتہ مجھے چند ہستیاں نظر آئی ہے جن سے پیغمبر کی محبت سمجھ میں آتی ہے۔ ابو ذر سے کہہ رہا تھا تجھ جیسا سچا کوئی نہیں۔ سلیمان سے کہہ رہا تھا اب تو صحابہ میں رہا کوئی نہیں، اب تو میری اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے۔ عمار سے کہہ رہا تھا تجھے ایک باغی ماریں گے۔ باقیوں کے بارے میں بھی تو تاریخ کو ذرا کھول کر بتانا شروع کر دے، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں سوچا تو کر۔ تیرے ہی کچھ مولوی کہتے ہیں نہیں میں نے ایک دن سوچا کہ یہ جو شیعہ علی کو مولا کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ بھائی طارق جمیل صاحب نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، انہوں نے کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور بڑا خوبصورت ان کا کلپ ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور کیا کہا انہوں نے کہا ایک دن میں نے سوچا کہ یہ جو شیعہ حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کومنٹس میں لکھا تھا جناب ہم صرف ایک ہی مقام پہ ٹھیک نہیں کہتے، ہم ہر مقام پہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہ اس لیے کہ ہم اس دروازے پہ آئے ہیں جہاں غلط کا تصور ہی نہیں ہے، جہاں ہر بات ٹھیک ہی اترتی ہے۔ کہتے میں نے بھی یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد حضرت علی نہیں کہوں گا، مولا علی کہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہاں مولا سے مراد سردار ہے، آقا ہے، مولا ہے، رہبر ہے، ہادی ہے۔ انہوں نے کہا مولا سے مراد سردار ہے، تو پیغمبر کیا کہہ رہے تھے جس کا میں سردار ہوں اس علی اس کا علی سردار ہے۔ اگر میرے محمد آدم کا سردار ہے تو پھر علی آدم کا سردار ہے، اگر میرا محمد نوح کا سردار ہے تو علی بھی نوح کا سردار ہے۔ جب محمد ہر نبی کا سردار ہے، اب اگر کوئی ملک کہہ دے ہر نبی نے علی علی کیا تو پھر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حیدری، مالک سلامت رکھے آپ۔ اگر کوئی علی کا دیوانہ کسی مقام پر جھوم کر کہہ دے نا کہ ہر نبی نے علی علی کیا
तो मानना पड़ेगा किया, इसलिए कि अगर मोहम्मद हर नबी का सरदार है तो पैगंबर कह रहे थे जिसका मैं सरदार हूँ उसका अली सरदार है। और एक और बड़ी रोशन बात अल्लाह के नबी ने कह दी थी, अना मदीनतुल इल्मी अलीउन बाबूहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये तो बात मानते हो ना कि हर नबी के पास इल्म था, हर नबी आलिम था, इल्म की वजह से हर नबी के पास अल्लाह ने इल्म रखा हुआ था। अगर हर नबी के पास इल्म था तो पैगंबर तो फैसला सुना चुके हैं, इल्म अगर मुजस्सिम होता है या मोहम्मद बन जाता है या अली बन जाता है। अगर आदम का इल्म से ताल्लुक है तो मानना पड़ेगा आदम मोहम्मद मोहम्मद भी कहते थे, अली अली भी कहते थे। और जब पैगंबर से पूछा गया था आप कब से नबी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, विलायत अली की मिराज का वो लम्हा शामिल गुफ्तगू हो गया है, जहां मुझे नहीं पता कि आप संभाल भी पाएंगे कि नहीं अपने आप, क्योंकि अली उस वजदान का नाम है जब किसी कवाल की कवाली ना लग रही हो ना तो वो देखता है कि यार उर्सी फीका ना चला जाए। वो सारी जुगनियां गा गा कर आजमा लेता है, जब लोग उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते फिर वो यकदम आवाज देता है, दम मस्त कलंदर अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके आखिरी कोने से भी तेजी तेजी बंदे उसके सामने बैठना शुरू हो जाते हैं कि अब चली है बात अली की। और एक नात खां ने मुझे उसने कहा, यकीन कीजिए सालिक साहब, जब हमारी नात का मजा नहीं ना आ रहा होता लोगों को और वो हमें यूं यूं करके नहीं पेश हो रहे होते तो हम मौला अली की कोई ना कोई बात छेड़ लेते हैं जिससे नहीं भी जोश चढ़ा होता उसे भी जोश चढ़ जाता है। अल्लाह की इज्जतों की कसम है, मैंने कहा ये तेरा ही कमाल नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी ने निशान हैदर रखा ही इसलिए हुआ था कि दो चीजें देखेंगे, अली की मोहब्बत में जोश से कौन लड़ता है और कौन है जो भागता नहीं। इसलिए आर्मी ने भी ये उसूल बना लिया, अगर कोई निशान हैदर का मुस्तहक है तो जिंदगी में नहीं देंगे, उसके मरने के बाद देंगे। GHQ में एक बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा ऐसा भी क्या मामला है कि उसकी जिंदगी में नहीं देंगे। उन्होंने कहा निशान हैदर इसलिए उसके मरने के बाद देंगे कि उसके मरने के बाद देखेंगे कभी कहीं पे ये भागा तो नहीं था, अगर वो कहीं भागा हुआ नजर आया फिर निशान हैदर का वो हकदार ही नहीं ठहरेगा। इसलिए कि निशान हैदर के लिए हैदर की निशानियों का कम से कम मुजाहद के लिए होना जरूरी है। जब अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा था, ए अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए आप कब से नबी है, मेरे पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुन्तु नबिया व आदम बैनल माए वद्दीन, मैं मोहम्मद उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अल्लाह के नबी ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। मैंने आज तक अल्लाह के नबी के लबों से निकली हुई वो हदीस नहीं देखी जिसमें वो अपनी जात की फजीलत बयान करे और साथ में अली शामिल ना हो। पैगंबर ने जब भी तारफ करवाया है या जब भी अपने बारे में कोई जुमला कहा है साथ में अली शामिल जरूर हुए हैं। पैगंबर ने तन्हा अपना तारफ करवाया ही नहीं है। किसी ने पूछ लिया था अल्लाह के नबी से कि आप किससे तख्लीक हुए हैं, मोहम्मद मुस्कुरा के कहते हैं अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से। पूछने वाले को हक हासिल था, जनाब मैं आपकी बात कर रहा हूँ,
علی کا تو میں نے تذکرہ ہی نہیں کیا، آپ ہر بات میں علی کو شامل کر لیتے ہیں۔ پیغمبر نے اگر اپنے علم کی بات کی تو ساتھ علی کی بات کی، پیغمبر نے اپنی حکمت کی بات کی تو ساتھ میں علی کی بات کی، پیغمبر نے اپنے نور کی بات کی تو ساتھ میں علی کی بات کی۔ اللہ کے نبی نے خود کو اگر موسیٰ جیسا کہا تو علی کو فرعون ہارون جیسا کہا۔ اللہ کے نبی نے اگر اپنے آپ کو جسم کہا تو علی کو اپنا سر کہا ہے۔ یہ ساری عزتیں اس بات کا ثبوت ہے پیغمبر علی کے بغیر ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تبھی تو جب یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ جب آدم نہیں تھے اس وقت بھی میں محمد تھا، بات پیغمبر نے ایسی کہی کہ علی شامل گفتگو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ آدم نہیں تھے، دو چیزیں تھی، ایک پانی تھا ایک مٹی تھی۔ مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں، علی کو ابو تراب۔ علی کو ابو تراب کہتے ہیں، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے آدم نہیں تھے، محمد بھی تھے اور علی بھی تھے۔ لے بڑا قریب لے کر آ کے، اور پچھتائے گا وہ بندہ جو آج کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن اور ایک سادہ سوال، اور وہ سادہ سوال کیا ہے کہ جناب نبی اپنے آپ کو کب نبی کہتا ہے؟ تو وہ بتائیں کہ نبی اپنے آپ کو تب نبی کہتا ہے جب اللہ کے علاوہ اس کی نبوت کا اقرار کرنے والا دوسرا موجود ہو، تب نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ آدم تو تھے نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ محمد کو نبی کون کہتا تھا؟ کوئی تو تھا جو آدم سے پہلے محمد کو نبی کہتا تھا۔ یہ بات ممبر کوفہ سے، وارث سے ممبر سلونی کے لبوں سے نکلی تھی جب علی سے پوچھا جا رہا تھا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو میرے علی نے کہا یاد رکھنا اگر علی سے پوچھ رہے ہو کہ میری سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے تو ایک جملہ ذہنوں میں بٹھائے رکھنا، میں محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی میں اس کا شریک ہوں جو لا شریک ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے محمد نبی ہے، اور دوسری طرف میں علی کہتا ہوں کہ محمد نبی ہے۔ میری تصدیق نبوت پہ اللہ کی نبی کی نبوت چلتی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب سے آدم سے بھی پہلے ایک وعدہ کر لیا تھا، اے میرے محمد علی تیرے بھی کام آئے گا، علی میرے بھی کام آئے گا، آج ہی سے وعدہ کر لیتے ہیں جہاں تجھے ضرورت پڑے علی کی تو لے لے، اور جہاں مجھے ضرورت پڑے گی وہاں میں لے لوں گا، مگر شرط ایک ہے۔ میرے نبی نے کہا مالک کون سی شرط؟ میرے اللہ نے کہا جب تیرے بھی کام آئے گا علی، میرے بھی کام آئے گا علی، وعدہ کر تو بھی علی کی شان بیان کرے گا، میں بھی علی کی شان بیان کروں گا، میں عشق علی میں آیتوں پہ آیتیں اتاروں گا، تو عشق علی میں حدیثوں پہ حدیثیں کہے گا، تاکہ کوئی بندہ اگر خود کو علی جیسا کہنے کی جرت بھی کرے تو قرآن بھی اس کی مخالفت میں نظر آتا ہو، تیرا بیان بھی اس کی مخالفت میں نظر آتا ہو۔ معیار عزت بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ تیرے بعد تیری عزت و جیسا وہی ہو جس کے لیے قرآن کی آیتیں قصیدہ بن کے اترتی ہو، تیرا بیان اس کی شان کا قصیدہ بن کے جاری ہوتا رہا ہو۔ اور میں نے بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک کے قرآن میں جب علی مولا کی محبت میں آیتیں ڈھونڈنا شروع کی، مجھے کوئی آیت ایسی نظر نہیں آئی جو علی کے کام سے پہلے اتری ہوئی ہو، بلکہ علی جو کرتے تھے اللہ اسی کو قرآن بنا دیتا تھا۔ میرے علی نے یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا پہلے کھلایا تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا کی آیت پہلے بعد میں آئی تھی۔ علی چادر تطہیر میں پہلے گئے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔
कान्नहु बुनियादन मरसूसा की आयत बाद में आई थी। मेरे अली ने सलूनी का दावा पहले किया था। कुल्लु शैइन हसैन फी इमाम मुबीन की आयत अल्लाह ने बाद में उतारी थी। अली ने हालत रुकू में अंगूठी ज़कात में पहले दी थी। इन्नमा वलियुकुम की आयत जो अली करते थे अल्लाह उसी को कुरान बना देता था। जो अली करते थे अल्लाह उसी को कुरान बता देता था। मौलवी अब तो ये बात ही बड़ी अजीब निकल रही है, तुझ में और मौला में तो फर्क ही बड़ा निकल रहा है। मौलवी की मजबूरी है, जो कुरान कहता है मौलवी वही करता है, और मौला का मकाम ये है कि वो जो करता है वही कुरान बन जाता है। जिस पे मौलवी अमल करे वो कुरान, और जिस पे कुरान अमल करे कभी वो मोहम्मद कभी वो अली। ये जो करे अल्लाह उसे कुरान बना देता है। आयतों पे आयतें। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह के इस कानून को देखा कि वो अली की शान बयान कर रहा है, पैगंबर ने भी अपने वादे को निभाना शुरू कर दिया। या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। अंत मिस्ली व अना मिस्लुका, तू मुझ जैसा है मैं तुझ जैसा हूँ। तेरा मेरा नूर एक है, ज़हूर एक है, शऊर एक है, इल्म एक है, हिल्म एक है, मकाम एक है, पैगाम एक है, जनून एक है, खून एक है। ये अल्लाह का नबी है जो अपने मौला की इज्जतों, जो मेरा मौला है उसकी इज्जतों में हदीसों पे हदीसें कहता जा रहा है। अल्लाह इश्क़ अली में कुरान की आयतों पे आयतें उतारता जा रहा है। या एक दिन ऐसा मंजर हो गया कि जैसे ही अली काबे में आए, फिर पैगंबर के हाथों पे बुलंद हुए। सहने इमरान में चेहरा अली की ज़ियारत करवाई जा रही थी। जैसे रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हुए, किसी ने अली के रुखसारों को देखा, कहा दादा पे जा रहे हैं। किसी ने कानों को देखा, कहा बड़े भाई की तरह है। किसी ने माथा देखा, कहा माँ की तरह चौड़ा है। किसी ने चेहरा देखा, कहा बाप की तरह जलालत वाला है। या अल्लाह ने सफे मलाइका से जिब्रील को निकाला। जिब्रील को निकाल के कहा जा मेरे मोहम्मद से कह दे हाशमियों को रोक दे, कोई अली के खदो खाल पे बात न करे, और पैगाम मेरा दे देना। अगर इमरान के घर में आया है तो इमरान पे गया है, अगर रहमान के घर आया है इतनी अकीदतमंद। अल्लाह अगर रहमान के घर आया है तो रहमान ही बताएगा कि अली किस पे जा रहा है। जिब्रील मेरे मोहम्मद से कह देना अली की आंखें अल्लाह की आंखें हैं, अली के हाथ अल्लाह के हाथ हैं, अली की जुबान लिसानुल्लाह है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली का पूरा वजूद नफ्सुल्लाह है। अल्लाह की इज्जतों की कसम है, मैं झूम उठा तारीख के औराक में तफसीरों में ये जवाब जो अल्लाह ने दिया था उस पे पैगंबर कह के सवाल करते हुए, जब अल्लाह ने कहा अली की आंखें मेरी आंखें हैं, अली के कान मेरे कान हैं, अली की जुबान मेरी जुबान है, अली का चेहरा मेरा चेहरा है, अली के हाथ मेरे हाथ हैं, अली का नफ्स मेरा नफ्स है। पैगंबर ने एक मर्तबा दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद करते हुए कहा वजालनी मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा की दुआएं मैं मांगता रहा, लेकिन तेरी करीबी की समझ नहीं आई कि तू अली दे भी रहा है, दे के ले भी रहा है। अली दे भी रहा है और दे के ले भी रहा है। इसकी आंखें तेरी आंखें, इसका चेहरा तेरा चेहरा, इसके हाथ तेरे हाथ। अगर तो ला इलाहा इल्लल्लाह है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तो मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हूँ। तेरी हम्द पूरे आलमीन के लिए है, तो मेरी रहमत पूरे आलमीन के लिए है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। तूने कहा है अली की आंखें तेरी आंखें हैं, अली की जुबान तेरी जुबान है, अली के कान तेरे कान है, अली का चेहरा तेरा चेहरा है, अली के हाथ तेरे हाथ हैं। तो जो बच गया है अली, मैं कहने लगा हूँ अली का दिल मेरा दिल है।
قلبوں کا قلبی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی۔ تیرا دل میرا دل ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے۔ جملہ فضا میں بکھر گیا تو شکایت ہوگی، سمجھ میں آ گیا تو پتہ نہیں کون مقدر والا ہے جو شاہ نجف کی چوکھٹ میں ایک ہی لمحے میں پہنچ جائے گا۔ اللہ نے کہا تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں، پیغمبر نے کہا تیرا دل میرا دل ہے، اللہ نے کہا تیری زبان میری زبان ہے، پیغمبر نے کہا تیرا خون میرا خون ہے، اللہ نے کہا تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے، پیغمبر نے کہا تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، پیغمبر نے کہا تیری روح میری روح ہے۔ اب میں نے شاہ نجف کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اپنے مولا کو آواز دے کے کہا مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی، تو آتے ہی تقسیم ہو گیا، آدھا اللہ نے لے لیا، آدھا محمد نے لے لیا۔ میرے علی نے کہا اللہ اور محمد میں آدم سے پہلے وعدہ ہو گیا تھا، آدھا علی تو لے لینا، آدھا علی میں لے لوں گا، تاکہ تیرے بعد جو بھی علی سے لڑے گا اس کی آدھی لڑائی اللہ سے، آدھی رسول سے۔ جو بھی علی سے لڑے گا، اگلی باتیں ہر بندے کے ذہن میں خود ہی آ جاتی ہے، جو بھی علی سے لڑے گا اس کی آدھی لڑائی اللہ سے، آدھی رسول سے۔ اور عمران کے بیٹا آتے ہی تقسیم ہو گیا، آدھا لا الہ الا اللہ نے لے لیا، آدھا محمد رسول اللہ نے لے لیا۔ ابھی بھی پوچھتا ہے کلمے میں کہاں ہے علی؟ نہ لا الہ الا اللہ اس کے بغیر مکمل ہے، نہ محمد رسول اللہ اس کے بغیر مکمل ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں باپ اور بیٹے کا مقام، باپ انتہائی لا الہ الا اللہ ہے، بیٹا بنا لا الہ الا اللہ۔ باپ نے بھی سجدے سے منوایا کہ وہ ہے، بیٹے نے بھی سجدے سے منوایا کہ وہ ہے۔ اجرکم اللہ ہے، مولا سلامت رکھے، ساری زندگی فضیلتیں بڑھ گئی، لیکن وہ جو جنت البقیع سے آتی ہے، کیا پرسہ دیا، وہ اس انتظار میں اپنا رومال کھول کے بیٹھی ہوتی ہے کب عزادار روئیں گے، کب میں اپنے حسین کے آنسوؤں کا نذرانہ وصول کروں۔ کربلا غم ہی غم ہے، لڑتے لڑتے سوچ رہا ہوں کربلا کی کہانی غم ہی غم ہے۔ اور پھر سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں، 28 رجب سے شروع کروں یا اس وقت شروع کروں جب حسین کا سفیر مارا گیا۔ اجرکم اللہ ہے، بڑے مقدر والے ہیں آپ، آزاد ہاتھوں سے روکتے، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ سیدہ زینب اپنی ساری زندگی اس بات پہ بھی روتی تھی بھائی بھی میرے مارے گئے، ہاتھ بھی میرے بدے ہوئے تھے، روتی تھی تو کبھی تازیانے مارتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سیدہ زینب کہتی ہے ہمارے ماننے والوں روتے روتے کبھی کبھی مجھے بھی آواز دے کے کہہ لینا زینب تیری پابندیوں پہ بڑا ارمان ہے۔ میں ایسی مقدر والی ہوں جی بھر کے اپنے بھائی کے لاشے پہ رو بھی نہ سکی،
لڑتے لڑتے جناب مسلم نے مدینے کی طرف دیکھا، عقیل کا لال علی کے لال کو آواز دے کے کہتا ہے مولا اگر میری صدا پہنچ جائے تو پھر کربلا نہ آنا، کوفے نہ آنا، کوفے والے وفا کرنے والے نہیں ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے جناب مسلم کی۔ جب پتہ چل گیا نا جناب مسلم کو کہ اب میں کوفے میں مارا جاؤں گا، ایک مرتبہ اپنے دونوں شہزادے قریب بلائے، محمد میرے قریب آؤ، ابراہیم میرے قریب آؤ، جی بھر کے جناب مسلم نے اپنے بچوں کو پیار کیا، جی بھر کے روتا روتا مسلم کہتا ہے کوفے کی تنگ گلیاں تمہیں تو رستے کا بھی پتہ نہیں، بس وہی وقت آگے جب حاکم نے اعلان کیا نا کہ مجھے مسلم کے بچے چاہیے، رات چاندنی تھی، کسی جگہ پر سہارا نہیں ملا مسلم کے بچوں کو، دریا کے کنارے ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ گئے، ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے، جیسے اس نے پانی میں دیکھا جو ننھے ننھے دو چاند چمک رہے تھے، اس نے درخت کے اوپر دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آواز دے کے کہتی ہے کیا تمہارا گھر نہیں ہے؟ مسلم کے بچے کہتے ہیں نہیں ہم مسافر ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ مجھے معاف کر دینا، بزرگوں کو سمجھ آ جائے تو ایسے رونا جیسے جوان بچوں کی میتوں پہ مائیں روتے ہوئے نظر آتی ہے نا، جیسے ہی اس نے کہا نا کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے مسلم کے شہزادے روتے ہوئے کہتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے کہاں سے آئے ہو، جانا کہاں ہے؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں رہا، جب کہا نا بتا نہیں سکتے، وہ بی بی رو کے کہتی ہے کیوں بتا نہیں سکتے؟ ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ تم بتا نہیں سکتے؟ مسلم کے یتیم روتی آنکھوں سے کہتے ہیں جسے بھی بتاتے ہیں وہ ہمیں تماچے مارتا ہے، اب ہمارے بابا نے کہا تھا آپ اپنا تعارف نہ کرانا، اس بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں جس گھر کی میں کنیز ہوں جو میری مالکہ ہے وہ بہت نرم دل والی ہے، مدینے والے سید اس کے مرشد ہے، وہ اپنے پیروں کی محبت میں مسافروں کی بھی بڑی خدمت کرتی ہے، جب میں تمہیں ان کے پاس لے کے جاؤں گی وہ ماریں گے نہیں۔ عزاداروں یہ جملہ سننا تھا، جناب مسلم کے شہزادے نیچے اترے، آواز دے کے کہتے ہیں تو نے مسلم کا نام سنا ہے؟ کہتے ہاں، کہتے ہم اسی مسلم مسافر کے بیٹے ہیں، وہ دونوں شہزادوں کو گھر لے آئی، بی بی نے بڑی ان کی تمنا کے ساتھ خدمتیں کی ہے، کھانے پیش کیے ہیں، ادھر رات ہوتی جاتی تھی وہ گھبراتی جاتی تھی میرا حاکم بڑا ظالم ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ مسلم کے بچے یہاں ہیں تو قیامت سے کہے پہلے قیامت آ جائے گی۔ عزادارو اس نے ایک مومنہ کو آواز دے کے کہا رات میری نکلوا دے، کل دن کی روشنی میں میں ان بچوں کو مدینے کی طرف روانہ کر دوں گی۔ عزادارو حارث کی بیوی کے ہاتھ جب دونوں بچے پیش کر دیے گئے، اس نے اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں بچوں کو اندھیرے میں بند کر کے روتی آنکھوں سے کہا کوشش کرنا رونا نہ، اجرکم اللہ ہے، کیا فرصہ دیا مالک سلامت رکھے، نہیں سن سکتے جناب مسلم کے بچوں کی مصیبتیں نہیں سنی جا سکتی۔ حارث کمینہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ کمینے نے جو انعام کا اعلان کیا ہوا تھا وہ اسے جینے ہی نہیں دے رہا تھا، سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر بچے تھکے ہوئے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے سو گئے، جب سو گئے عزادارو کمینہ تھکا ہوا اپنے گھر آیا،
اس کی بیوی کہتی ہے بدحال ہے تیرا، بڑا تھکا ہوا ہے. کہتا وہ بچے جو تھے مسلم کے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے، انعام بہت بڑا ہے. آپ مجھے معاف کر دینا. جملہ جو اس کی بیوی نے کہا تو وہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے زندگی میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا. میں کہتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ ان کا مارا گیا ہے، تو انہیں پکڑ کے کیا کرے. کہتا انعام بہت بڑا ہے. اس نے کہا نا مجھے اتنا پتا ہے فاطمہ زہرا کی اولاد اگر کوئی ان سے پیار کرے گا جنت کے مالک تجھے جنت دے دے گے. کہتا نہیں مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے حاکم کا انعام چاہیے. عزاداروں ادھر چھوٹے بیٹے نے ماں کو خواب میں دیکھا، بس ماں کو خواب میں دیکھ رہا تھا، روتا روتا ماما ماما کر کے اٹھ گیا. ماں تیرے بچے رل گئے. عزاداروں جب رونے کی صدا حارث کمینے کے کانوں میں پڑی ہے، اس نے کہا یہ بچے رو رہے ہیں، یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ بی بی کہتی ساتھ والے گھر سے صدا آتی ہوگی، تجھے بچوں کے رونے سے کیا ہے؟ عزاداروں وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب اوپر گیا اس نے کنڈی کھولی، دو شہزادے چاند کی شکل والے چمک رہے تھے. عزاداروں دونوں کو بالوں سے پکڑ کے وہ کمرے سے گھسیٹتا ہوا باہر لے کے آ رہا تھا. کہتا سارا دن پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو. عزاداروں وہ جب دریا کے کنارے لے کے آیا نا ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے آیا. بس اب مجھ میں حوصلہ نہیں. یہ دو جملے سن جو زندگی بھر رونے کے لیے کافی. حارث کمینہ ساتھ اپنے جوان بیٹے کو بھی لے آئے. دریا کے کنارے پہ بچوں کو سامنے کھڑا کر کے حارث کمینے نے تلوار اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں تھی. موجودہ دیکھنا ہے میں نے جو جملے بچوں کی زبان سے نکلے ہیں جس کی سمجھ میں آتے ہیں. عاشور کے دن تک مسلم کے بچوں کی بے بسی پہ وہ روتا رہتا ہے. جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دی اس نے کہا انہیں مار. جیسے اس نے تلوار سیدھی کی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کاش ہمارا اکبر ہمارے ساتھ ہوتا، اگر ہمارا اکبر ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہماری طرف تلوار نہ کرتے. بیٹے نہ کس اکبر کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا مدینے والے حسین کو جانتا ہے. کہتا ہے جانتا ہوں. اس کے بڑے بیٹے سے چھوٹے بیٹے اکبر کو جو شکل میں محمد ہے اسے جانتا ہے. کہتا جانتا ہوں. کہتا اکبر تمہارا کیا لگتا ہے کہ بھائی ہے؟ آزاد جب سنا کہ یہ حسین کا خاندان ہے اس نے تلوار دور پھینک دی. اس نے کہا میں اپنے ہاتھ آل محمد کے لہو سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. عزاداروں حارث کمینے نے نیام سے تلوار خود نکالی. آواز کے کہتا ہے پہلے تم میں سے کون ہے جو قتل ہونا چاہتا ہے؟ جب بڑے بھائی کی گردن پہ اس نے تلوار رکھی چھوٹا جلدی جلدی آگے ہوا. میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ مار. بڑے بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں، تلوار چھوٹے کی طرف آئی. بڑے بھائی نے آواز دے کے کہا وہ چھوٹے بھائی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں. عزاداروں جب کچھ دیر گزر گئی اس نے محمد کی گردن پہ تلوار چلائی، گردن کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لاشے کو دریا میں پھینکا. یا دوسرا بھائی آواز دے کے کہتا ہے جلدی نہ کرنا میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. عزاداروں دوسرے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا. جیسے ہی لاشے کو دریا میں پھینکا کمینہ کہتا میں دیکھ رہا تھا. آہستہ آہستہ دونوں لاشیں ملی، دونوں نے باہیں کھولی، گلے میں باہیں ڈال کر کٹے گلے سے صدا آ رہی تھی دادی کو اسی طرح ملیں گے. سیالب الذین من المنکرین لعنت اللہ علی القوم جلالت کا ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. بے اولادوں کو اولاد نعمت عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما. مالک یہ واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا. صف اعظام میں جس جس مومن نے جس جس مومنہ نے جس جس رنگ ڈھنگ سے جس حیثیت سے جس نیت سے شرکت کی ہے مالک سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. مالک
یہ واسطے تیری عزت و جلالت کا ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما۔ تجھے واسطے تیری عزت و جلالت کا ہمارے لیے جو بہتر ہے اسے ہماری زندگی میں شامل فرما دے، جو بہتر نہیں ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، سوائے غم شبیر کے ہمیں ہر غم سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطے تیری عزت و جلالت کا ہمارے پردے والے ایمان کو اس سے ظہور فرما، ہمیں مولا کی زیارت و قیادت نصیب فرما۔ مالک محبان اہل بیت کو ہر منزل پر کامیابی عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ اس قریہ 343 پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، یہاں آباد تمام لوگوں میں محبت و اخوت کو قائم دائم فرما، انہیں ایک دوسرے کا حقیقی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہماری پنجاب کی پولیس کو ہر مشکل ہر مصیبت سے محفوظ فرما، بالخصوص جو ہمارے اہلکار بھائی پنجاب پولیس دنیا ملک سے امام بارگاہ کے باہر حسینیوں کی محبت میں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، مالک انہیں ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ ان میں سے اگر کوئی ترقی کا طلبگار ہے مالک اسے ترقی عطا فرما۔ مالک یہ تیرے نبی کے نواسے کے عقیدت مندوں کی حفاظت میں کھڑے ہیں، مالک انہیں نظر بد سے محفوظ فرما، نظر حسد سے محفوظ فرما، انہیں ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرما۔ ہماری دعائیں وسیلہ محمد و آل محمد سے قبول و منظور فرما۔ خیمے دے دروازے تو حق مار کے میری سین آجے میرا بچڑا وہ